बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा जंग बंदी के लिए बाइडेन ने 3 मरहलों का मंसूबा पेश किया। कहा लड़ाई रोकने का वक्त आ गया है, हमास की ताकत घटा दी गई है। हमास को तबाह करने तक जंग लड़ेंगे, नेतन्याहू का ऐलान। अपोजिशन लीडर यार लापिड ने कहा वजीर आजम बाइडेन की बात सुने। अमरीकी सदर के मंसूबे पर मुस्बत गौर करेंगे, हमास ने दिलाया यकीन। ब्लिंकन की अरब वजीरों से बातचीत। अमन मंसूबे के बावजूद गाजा में इस्राएली हमले, मुजाहिमती तंजीमों ने IDF को नुकसान पहुंचाने का किया दावा। गाजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी सेशन बुलाया जाए, ईरान की तजवीज। वजीर खारिजा की कतर और अल्जीरिया के मिनिस्टर से बातचीत। साउथ अफ्रीका के तारीखी इलेक्शंस में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को धक्का, वोट शेयर 40% तक घट गया। मिली जुली हुकूमत पर बातचीत। थका देने वाले लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग का सिलसिला खत्म, 7वें मरहले के साथ ही एग्जिट पोल्स जारी, अलग अलग दावे। आखिरी मरहले की वोटिंग के दौरान बंगाल में तशद्दुद, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम मीटिंग, ताकत का मुजाहरा। केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा, अदालत ने जमानत की मुद्दत बढ़ाने पर फैसला 5 जून तक महफूज कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने हमास के लिए इसराइल की तरफ से दी गई एक पेशकश की तफसीलात बताई हैं और कहा है कि इससे गाजा से बाकी होस्टेजेस को रिहा कराया जा सकता है और तकरीबन 8 महीने से जारी जंग खत्म हो सकती है। बाइडेन ने दावा किया कि हमास अब इसराइल पर एक और बड़े हमले की सकत नहीं रखती और उन्होंने इसराइलियों और हमास से कहा कि जंगबंदी के बदले बाकी होस्टेजेस की रिहाई के बारे में समझौता करें। इससे पहले व्हाइट हाउस ने सीज फायर और तमाम होस्टेजेस की रिहाई के लिए एक रोड मैप सामने लाया। बाइडेन ने कहा कि इस डील का पहला मरहला 6 हफ्तों का होगा और उसमें मुकम्मल सीजफायर, गाजा के आबादी वाले इलाकों से इसराइली सिपाहियों की वापसी और होस्टेजेस की रिहाई शामिल है। इसके बदले इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इस मरहले में खासतौर पर इसराइली औरतों, बूढ़ों और जख्मी होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इस मरहले में अमरीकी होस्टेजेस को भी छोड़ा जाएगा और मारे गए होस्टेजेस की बाकियात उनके खानदानों के हवाले की जाएंगी। पहले मरहले के दौरान इंसानी मदद बढ़ाई जाएगी और रोजाना 600 ट्रक्स गाजा में भेजे जाएंगे। दूसरे मरहले में तमाम होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा जिनमें फौजी और दूसरे शामिल हैं। बाइडेन ने कहा कि आरिजी जंगबंदी की बरकरारी हमास की तरफ से वादे पूरे किए जाने पर पायदार जंगबंदी में बदल सकती है। तीसरे मरहले का ताल्लुक गाजा की दोबारा तामीर से होगा। गाजा की दोबारा तामीर के लिए कई दहाई लग सकते हैं। बाइडेन ने यह बात मानी कि इस डील को पटरी पर रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस सिलसिले में कई तफसीलात पर बातचीत होनी है। बाइडेन ने ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त किए जब इसराइल रफा में कार्रवाइयां कर रहा है। बाइडेन ने इसे एक फैसला कुन लम्हा करार दिया और कहा कि हमास भी सीज फायर चाहती है और इसराइल की तजवीज ये साबित करने के लिए एक मौका है कि क्या वाकई हमास संजीदा है। सिविलियंस के जानी नुकसान पर इसराइल को दुनिया भर में तनकीदों का सामना है। इसराइली बमबारी की वजह से अब तक गाजा में 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। बाइडेन ने कहा कि अब जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया कि हमास को उस मकाम तक पहुंचा दिया गया है जहां वो 7 अक्टूबर जैसे हमले नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम ये लम्हा खो नहीं सकते।
بائیڈن نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل کی جنگ نسل کشی نہیں ہے. صدر نے کہا کہ ان کی حکومت اسرائیلی لیڈرز کے خلاف گرفتاری وارنٹ کے لیے عالمی عدالت ICC میں داخل کی گئی درخواستوں کو رد کرتی ہے. بائیڈن کی طرف سے مرحلہ وار جنگ بندی کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد بھی اسرائیل نے رفح اور غازہ کے دوسرے مقامات پر حملے جاری رکھے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ لڑیں گے جب تک وہ اپنے تمام مقصد حاصل نہیں کر لیتے جن میں حماس کی تباہی شامل ہے. اسرائیلی لیڈر نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی شرطوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. حماس کی فوجی اور حکمرانی کی صلاحیتیں ختم ہونی چاہیے, تمام ہوسٹیجز رہا ہونے چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ غازہ سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہ بات صاف نہیں ہے کہ بائیڈن کی تقریر اور نتنیاہو کا بیان ایک دوسرے سے میل کیوں نہیں کھا رہے ہیں اور الجھن کیوں ہے. اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے نتنیاہو سے کہا کہ وہ غازہ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی بات سنیں. یار لاپڈ نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت بائیڈن کی تقریر کو نظر انداز نہیں کر سکتی. حماس نے کہا کہ وہ بائیڈن کی طرف سے پیش کیے گئے منصوبے پر غور کرے گی. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ پائیدار جنگ بندی, اسرائیلی فوجیوں کی واپسی, غازہ کی دوبارہ تعمیر اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بائیڈن کی تقریر پر مثبت یعنی پازیٹیولی غور کر رہی ہے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے جارڈن, سعودی عرب اور ترکی کے فارن منسٹر سے کہا کہ وہ اس ڈیل کے سلسلے میں دباؤ ڈالیں. یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے امید ظاہر کی ہے کہ اس منصوبے کے نتیجے میں ایک سمجھوتا ہوگا. جرمن وزیر خارجہ اینالینا باربوک نے کہا کہ اسرائیل کا منصوبہ امید کی ایک کرن ہے اور یہ ڈیڈ لاک دور کرنے کا ایک راستہ ہے. یورپی یونین چیف ارسولا وان ڈیر نے خون خرابہ روکنے کے لیے اس حقیقت پسند اور بیلنسڈ اپروچ کا خیر مقدم کیا ہے. سعودی عرب نے اس منصوبے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان سے غازہ جنگ بندی کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے غازہ جنگ بندی کی تجویز کی تائید کی جسے امریکی صدر نے پیش کیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ٹراڈو نے کہا کہ اس ڈیل سے تکلیفیں ختم ہو سکتی ہیں اور امن واپس لوٹنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے. انہوں نے کہا کہ کینیڈا فوری جنگ بندی, انسانی مدد میں اضافے اور تمام ہوسٹیجز کی رہائی پر زور دیتا رہا ہے. غازہ جنگ کے 239 دن پورے ہو گئے ہیں. اسرائیل نے غازہ میں کئی مقامات پر تازہ حملے کیے. رفح کے تل السلطان علاقے میں بھاری بمباری کی گئی. رات بھر دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں. ساؤتھ غازہ کے زیتون علاقے میں بھی حملے کیے گئے. فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان کئی جگہ جھڑپیں ہوئی. حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس کے مجاہدین نے شیخ زاید اسکوائر کے قریب 2 اسرائیلی سپاہیوں کو گولی مار دی. اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے جبالیہ میں امام علی مسجد کے قریب اسرائیل کے کئی سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا. المجاہدین بریگیڈ نے بھی رفح کے قریب العابد جبر علاقے میں اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا. رفح کے زوروب راؤنڈ اباؤٹ کے قریب اسرائیلی فوج اور نیشنل ریسسٹنس بریگیڈ کے درمیان لڑائی ہوئی. اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ غازہ میں تازہ لڑائی کے دوران 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے. زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی سرکاری تعداد 300 ہو گئی ہے. نارتھ اسرائیل کے شہر کریات شمونا میں لبنان سے راکٹ حملہ کیا گیا. بعض تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں کالا دھواں اٹھ رہا ہے. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں. وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جانن, نابلس, قلقیلیہ, بیت لحم, ہبرون اور یروشلم میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کنارے میں 8,975 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سے پہلے نابلس کے قریب بلاتا ریفیوجی کیمپ میں دھاوے کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی زخمی ہوئے. فلسطینیوں کی تائید میں الگ الگ مقامات پر احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں امریکی سفارت خانے کے باہر زبردست احتجاج کیا گیا. احتجاجی بڑے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر آل آئیز آن رفح لکھا ہوا تھا.
ایران نے غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے OIC کا ہنگامی سیشن بلانے کی تجویز پیش کی ہے۔ کارگزار وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا کہ مسلم ملکوں کو مل کر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض طاقت کے جرائم کو روکا جا سکے اور غزہ میں مدد بڑھائی جا سکے۔ انہوں نے ایکس پر لکھتے ہوئے کہا کہ الجیریا کے وزیر خارجہ محمد احمد عطاف کے ساتھ انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی۔ دونوں وزیروں نے غزہ اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر الجیریا کے وزیر نے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر نے اسرائیل کو غزہ میں جرائم جاری رکھنے کے خلاف خبردار کیا۔ علی باقری نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بحرین کے شاہ حماد نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بحرین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے چائنا کے وزیر اعظم لی کیانگ کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ ان کا ملک امن، معافی اور انسانی ہم آہنگی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بات چیت اور پرامن ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے چائنا کی تائید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران نے کہا کہ وہ یورپی یونین کی نئی پابندیوں کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ یورپی یونین نے جمعے کو ایران کی کئی کمپنیوں اور شخصیتوں پر پابندیاں لگائی اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے رشیا کو ڈرونز اور میزائلز پہنچائے اور مڈل ایسٹ میں امن اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچایا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غزہ جنگ کے تعلق سے یورپی یونین کے دوغلے پن پر بھی تنقید کی۔ ساؤتھ افریقہ کے تاریخی الیکشنز میں افریقن نیشنل کانگریس کو بڑا دھکا لگا ہے۔ کبھی نیلسن منڈیلا اس پارٹی کے لیڈر ہوا کرتے تھے۔ ان الیکشنز میں افریقن نیشنل کانگریس کا 30 سال سے جاری دبدبہ ختم ہو گیا۔ تقریباً ووٹوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے اور افریقن نیشنل کانگریس کو 40% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ پچھلے الیکشنز میں پارٹی کو 57% ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے ملی جلی حکومت بنانی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے۔ ڈیموکریٹک الائنس 22% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سابق صدر جیکب زوما کی حال ہی میں بنائی گئی ایم کے پارٹی نے 15% کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا ہے اور اسے کنگ میکر کی پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ میں ووٹوں کے فیصد کی بنیاد پر 400 سیٹیں الاٹ کی جاتی ہیں۔ اب لوٹتے ہیں انڈیا۔ لوک سبھا الیکشنز کے تمام 7 مرحلے پورے ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ ہی ٹی وی چینلز پر میڈیا اداروں کے ایگزٹ پولز پیش کیے۔ ایگزٹ پولز میں الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اصل نتیجے تو 4 جون کو مقرر ہیں، جن پر پورے ملک کی بلکہ ایک لحاظ سے پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ لوک سبھا الیکشنز کے 7ویں اور آخری مرحلے کے تحت ہفتے کو ووٹ ڈالے گئے۔ 60% سے زیادہ ووٹرز نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اس مرحلے میں 57 پارلیمنٹ سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، جو 7 ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے میں تھی۔ ان میں اتر پردیش اور پنجاب کی 13، بنگال کی 9، بہار کی 8، اڑیسہ کی 6، ہماچل پردیش کی 4، جھارکھنڈ کی 3 اور چندی گڑھ کی 1 سیٹ شامل ہے۔ ویسٹ بنگال میں 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے دوران گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ بھانگر میں انڈین سیکولر فرنٹ اور CPIM کے کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ ساؤتھ 24 پرگنہ ضلع کے کولاٹی میں ایک ہجوم پولیس اسٹیشن میں گھس پڑا اور EVM پر قبضہ کر لیا اور اسے قریبی تالاب میں پھینک دیا۔ سندیش خالی میں تناؤ دیکھا گیا۔ ڈائمنڈ ہاربر حلقے میں، جہاں TMC کے نیشنل جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی امیدوار ہیں، TMC اور BJP کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ BJP امیدوار ابھیجیت داس نے TMC پر دھاندلیوں کا الزام لگایا۔ جادو پور میں TMC کارکنوں نے CPIM کارکنوں پر حملے کیے۔ ساؤتھ 24 پرگنہ کے گناگانگ میں بھی TMC اور BJP کارکنوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی۔ ایسی ہی جھڑپیں کئی دوسرے علاقوں میں بھی ہوئی، جن کے لیے سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے پر الزام لگائے ہیں۔ ممتا بنرجی نے کولکتہ میں ووٹ دیا۔ لوک سبھا الیکشنز کے 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے دوران انڈیا بلاک کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ دہلی میں صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کے مکان پر ہوئی۔ عام آدمی پارٹی لیڈرز اروند کیجریوال، سنجے سنگھ، CPIM کے سیتارام یچوری، نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور دوسروں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ TMC کی ممتا بنرجی حصہ نہیں لے سکی کیونکہ بنگال میں ہفتے کے دن بعض اہم حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔
इंडिया इत्तेहाद की इस मीटिंग में वोटों की गिनती के बाद अपोजिशन की स्ट्रैटेजी के बारे में गौर किया गया। कांग्रेस लीडर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मीटिंग में मौजूद थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को इतवार को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक अदालत ने फैसला 5 जून तक के लिए महफूज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरिजी जमानत की मुद्दत बढ़ाने के लिए केजरीवाल की दरखास्त की मुखालिफत की और कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में मुनासिब सफाई नहीं दी है। केजरीवाल ने सेहत की बुनियादों पर जमानत की मुद्दत बढ़ाने की दरखास्त की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा जंगबंदी के लिए बाइडेन ने 3 मरहलों का मंसूबा पेश किया। कहा लड़ाई रोकने का वक्त आ गया है, हमास की ताकत घटा दी गई है। हमास को तबाह करने तक जंग लड़ेंगे, नेतन्याहू का ऐलान। अपोजिशन लीडर यार लापिड ने कहा वजीर आजम बाइडेन की बात सुनें। अमरीकी सदर के मंसूबे पर मुस्बत गौर करेंगे, हमास ने दिलाया यकीन। ब्लिंकन की अरब वजीरों से बातचीत। अमन मंसूबे के बावजूद गाजा में इस्राएली हमले, मुजाहिमती तंजीमों ने आईडीएफ को नुकसान पहुंचाने का किया दावा। गाजा की सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी सेशन बुलाया जाए, ईरान की तजवीज। वजीर खारिजा की कतर और अल्जीरिया के मिनिस्टर से बातचीत। साउथ अफ्रीका के तारीखी इलेक्शंस में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को धक्का, वोट शेयर 40% तक घट गया। मिली जुली हुकूमत पर बातचीत। थका देने वाले लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग का सिलसिला खत्म, 7वें मरहले के साथ ही एग्जिट पोल्स जारी, अलग अलग दावे। आखिरी मरहले की वोटिंग के दौरान बंगाल में तशद्दुद, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की अहम मीटिंग, ताकत का मुजाहरा। केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। अदालत ने जमानत की मुद्दत बढ़ाने पर फैसला 5 जून तक महफूज कर दिया। ये थी आज की खबर। सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।